الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام، احسان، کرم اور فضل ہے۔ دین کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپس میں جوڑا ہے۔ دنیا میں جتنے رشتے ہیں سب سے مضبوط رشتہ دین اور ایمان کا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ جو دین کی بنیاد پر رشتہ ہے یہ مضبوط ترین رشتہ ہے۔ یہ رشتہ دنیا میں بھی کام آئے گا، موت کے بعد بھی کام آئے گا۔ اللہ تعالی ہمارے اس تعلق کو مزید مستحکم اور مضبوط فرما دے۔ دین کی بنیاد پر جو تعلقات ہوتے ہیں وہ بہت پختہ اور مضبوط ہوتے ہیں۔ جو دنیاوی اغراض کی بنیاد پر تعلق ہوتے ہیں وہ بہت کمزور ہوتے ہیں۔ چونکہ دین قوی ہے تو دین کی بنیاد پر تعلق بھی قوی ہوتے ہیں۔ دنیا کمزور اور ضعیف ہے تو دنیا کی بنیاد پر تعلقات بھی کمزور اور ضعیف ہوتے ہیں۔ اصل رشتے دین، اسلام اور شریعت کی بنیاد پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے افراد وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا 2 افراد، رجلان، وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی محبت پر جمع ہوتے ہیں، اجتماع فی اللہ و تفرقا علیہ، اور اللہ کی محبت پر جدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے ملتے ہیں، اللہ کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا مصداق بنا دے۔ ہمارا آج جمع ہونا اللہ کے نام پر ہے، اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کے دین کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ ملنے کا، سایہ نصیب ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ جب دین کی بنیاد پر تعلقات بنے تو اس سے فائدہ دین کا اٹھانا چاہیے۔ دنیا کے فوائد تو جو اللہ نے مقدر میں لکھے مل ہی جائیں گے۔ اگر دین کی بنیاد پر تعلق عالم سے ہے، اس کے علم سے نفع اٹھائیں۔ دین کی بنیاد پر تعلق عورت سے ہے، وہ آپ کی بیوی ہے، جائز نفع حاصل کریں۔ شریعت کی بنیاد پہ تعلق بنتے ہیں تو جس طرح کا تعلق ہے اس طرح کے نفع حاصل کریں۔ آپ حضرات کا تعلق مرکز اہل سنت والجماعت کے ساتھ یہ ایک دینی تعلق ہے، ایک علمی تعلق ہے، ایک اسلامی تعلق ہے۔ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگ جو مرکز اہل سنت والجماعت میں ہیں، اساتذہ کرام جو یہاں موجود ہیں، وہ دین کو سمجھانے میں کمی نہ کریں،
اور آپ حضرات جو پڑھنے والے ہیں وہ دین کو سمجھنے میں کمی نہ کریں۔ ہر موقع کے مطابق ہدایات دینا یہ اہل مرکز کا کام ہے، اور وقت کے مطابق دی گئی ہدایات پر عمل کرنا یہ طلباء کا کام ہے۔ اس تعلق نے مستحکم اور مضبوط اتنا زیادہ ہونا ہے جتنا ہم میں سے ہر کسی نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے۔ استاذ کی حیثیت روحانی والد کی ہے، شاگرد کی حیثیت روحانی اولاد کی ہے۔ تو باپ اور بیٹے کا تعلق کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ باپ کو چاہیے کہ شفقت اور محبت کا مظاہرہ کرے، اولاد کو چاہیے اپنے والد کی خدمت، اپنے والد کی اطاعت کا مظاہرہ کرے، پھر تعلقات مستحکم اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جس حد تک اساتذہ کرام کے بس میں ہے، اساتذہ کرام لگے ہیں، جس حد تک آپ حضرات کے بس میں ہے آپ بھی لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو مستحکم فرمائے، اس رشتے کو مضبوط فرمائے، اور دین حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنائے۔ ہم نے دین حاصل کرنا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے، تو اس لیے کہ ہماری زندگی شریعت کے مطابق گزرے، ہماری زندگی یوں گزرے کہ جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو۔ جو ہمارے ذمہ حقوق ہیں ہم وہ حقوق ادا کریں۔ ہمارے اللہ کا حق عبادت ہے، ہمارے پیغمبر کا حق اطاعت ہے، مخلوق کا حق خدمت ہے۔ یہ تین چیزیں بنیاد ہیں دین میں۔ اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے ان کی اطاعت کر کے، اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا ہے ان کی خدمت کر کے۔ خادمانہ ہم مزاج بنائیں، مخدومانہ مزاج نہ بنائیں۔ اللہ رب العزت کی عبادت تو کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت کا معنی یہ ہے کہ جس وقت جس جگہ جو اللہ کا حکم ہو اس کو ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ ہمارے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ میں آج بازار جا رہا تھا، ہم 2 آدمی گاڑی میں بیٹھے تھے، میں اپنے ساتھ بیٹھنے والے ساتھی کو یہ بات مفتی صاحب کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھیں ہم بازار میں نکلے ہیں، بازار میں خواتین بھی ہیں، نامحرم ہیں، اللہ کا حکم ہے یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھ کو جھکائیں اور نامحرم عورت کو نہ دیکھیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے دل میں تو ان کے بارے میں کوئی ناجائز خواہش نہیں لہٰذا دیکھ لیں۔ دل میں خواہش آئے یا نہ آئے، اللہ کا حکم ہے کہ نامحرم کو نہیں دیکھنا، بس نہیں دیکھنا، اللہ کا حکم ہے۔ اسی کا نام عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو مانیں اور اس پر عمل کریں، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس میں جی چاہنا اور جی کا نہ چاہنا، دل کا لگنا اور دل کا نہ لگنا، یہ دونوں برابر ہیں۔ دل لگے تب بھی عبادت، دل نہ لگے تب بھی عبادت، جی چاہے تب بھی عبادت اور جی نہ چاہے تب بھی عبادت۔ انسان کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، انسان کی دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ کبھی دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے عبادت میں لطف آتا ہے، سرور آتا ہے، آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں اور عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے، اور کبھی طبیعت ایسی ہوتی ہے اور دل کی کیفیت ایسی ہے کہ عبادت بوجھ محسوس ہوتی ہے، آنکھ رونے کے لیے تیار نہیں ہوتی، زبان ساتھ نہیں دیتی، قلب متوجہ نہیں ہوتا، مانگنے کو اللہ تعالیٰ سے دل نہیں کرتا۔ صوفیاء کی اصطلاح میں ان 2 کیفیتوں کا نام ہے بسط اور قبض۔ بسط کا معنی سینہ کھلا ہے، لطف آ رہا ہے، سرور مل رہا ہے، طبیعت میں بشاشت ہے، اور قبض کا معنی لطف بھی نہیں آ رہا، سرور بھی نہیں آ رہا،
طبیعت بھجی ہوئی ہے، دل آمادہ نہیں ہوتا۔ عبادت کے لیے دونوں حالتیں یکساں ہیں، ہر حال میں عبادت کرنی ہے، ہر حال میں عبادت کرنی ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت ادم اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کو حضرت کے ایک مرید نے لکھا کہ حضرت عبادات میں مزہ نہیں آ رہا۔ حضرت نے بطور مزاح فرمایا کہ مزہ مزی میں ہے، عبادات میں نہیں ہے۔ مقصد کیا تھا کہ ہم عبادات لذت اور مزے کے لیے نہیں کرتے، عبادات تو اللہ کا حکم سمجھ کر کرتے ہیں۔ بلکہ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، اگر دل میں بشاشت ہو، قلب میں انشراح ہو، انسان پر سرور کی کیفیت ہو، لطف آ رہا ہو تو عبادت آسان ہے، اور یہ کیفیت نہ ہو تو مشکل ہے۔ تو عبادت تو امر تکلیفی ہے، تکلیف یہ کلفت سے ہے، مشقت سے، یعنی یوں اللہ کی عبادت کرنا کہ انسان کو مشقت اٹھانی پڑے۔ تو مشقت تو تبھی ہوتی ہے جب راحت محسوس نہ ہو، ورنہ مشقت کس بات کی؟ اصل تو عبادت ہے ہی وہ کہ طبیعت نہ چاہے پھر بھی کرے۔ رمضان مبارک، گرمی کا مہینہ، اسباب موجود نہیں، گرمی بہت سخت ہے، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، روزہ پھر بھی رکھنا ہے، یہ ہے روزہ۔ اور اگر پیاس بھی نہ لگے، بھوک بھی نہ لگے، پھر روزہ رکھیں، روزہ تو پھر بھی ہے، لیکن ظاہر ہے دونوں روزوں میں کتنا فرق ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ہمارے بہت سارے احباب یہ بات فرمایا کرتے ہیں، بس مولانا صاحب دعا کریں، آج کل عبادت میں مزہ نہیں آ رہا۔ میں نے کہا مزہ نہیں آ رہا، پھر کیا ہوا؟ عبادت کی توفیق مل رہی ہے، اصل تو یہی ہے، عبادت کی توفیق مل رہی ہے، اصل تو یہی ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو اللہ کی عبادت کرنی ہر حال میں، جس وقت جس جگہ جو اللہ کا حکم ہو اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی سے خوش ہوتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، یعنی اللہ کا حکم جس جگہ اور جس وقت آئے یہ دیکھنا ہے کہ اس جگہ اس وقت ہمارے پیغمبر کا طریقہ کیا ہے۔ عبادت اللہ کی ہے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ عبادت خدا کی ہے، طریقہ مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی اس اطاعت سے خوش ہوتے ہیں، اور حضور کی خوشی سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ اعلان محبت فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ فرمایا کہ تمہیں میری محبت کا دعویٰ ہے، میرے پیغمبر کی اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے راضی کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا۔ اس لیے جب ہم نے کلمہ پڑھا تو ہمارے کلمے کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اور تبلیغ کے لیے نکلیں تو وہاں یہ بات سمجھائی جاتی ہے، دعوت دینے والا یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمہ میں اللہ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ تیرے حکموں پر چلیں گے اور تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرے حکموں کو مانیں گے اور تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ عبادت خدا، محمد رسول اللہ یہ ہے اطاعت مصطفیٰ۔ تو اللہ کو عبادت سے راضی کرنا ہے، اللہ کے پیغمبر کو اطاعت سے راضی کرنا ہے، اور اللہ کی مخلوق کو خدمت سے راضی کرنا ہے، خادمانہ مزاج۔ اللہ اکبر، خادمانہ مزاج۔ والد اس کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ یہ اس کی خدمت۔ والدہ اس کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ یہ ان کی خدمت۔ بیٹا اس کا ہمارے اوپر حق کیا ہے؟ یہ اس کی خدمت۔
بیٹی اس کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ یہ اس کی خدمت. بہن ہمارے اوپر اس کا حق کیا ہے؟ یہ اس کی خدمت. بیوی اس کا ہمارے اوپر حق کیا ہے؟ یہ اس کی خدمت. استاذ ان کا ہمارے اوپر حق کیا ہے؟ ان کی خدمت. اعزہ اقارب رشتہ دار ان کا ہمارے اوپر حق کیا ہے؟ یہ ان کی خدمت. یہ خادمانہ مزاج، یہ خادمانہ سوچ، یہ خادمانہ فکر، یہ شریعت ہے. جب خادمانہ مزاج بن جائے تو پھر انسان اس بنیاد پہ نہیں سوچتا کہ میں نے کس کس سے اپنا حق وصول کرنا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ میں نے کس کس کا حق ادا کرنا ہے. گھروں میں، خاندان میں، سوسائٹی میں فساد تب شروع ہوتا ہے جب حقوق مانگے جاتے ہیں، حقوق وصول کیے جاتے ہیں، جب خدمت کرانے کی بات کی جاتی ہے، اور جب حق دیے جاتے ہیں. حق دینے کی بات کریں، خدمت کرنے کی بات کریں، پھر فساد اور لڑائی اور جھگڑا نہیں ہو سکتا. تو ہم اپنا خادمانہ مزاج بنائیں، جو ہمارے ذمہ کسی کا حق ہے ہم ان حقوق کو ادا کریں. تو میں یہ بات سمجھا رہا ہوں، ہمارا تعلق اللہ کے لیے ہے، اللہ کے نام پر ہے، اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے. ہمارے اس تعلقات کو مستحکم ہونا چاہیے. ہم دین کا علم سیکھیں، شریعت کا علم سیکھیں، اس کے مطابق عمل کریں. دین میں جو بنیادی چیزیں میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنا ہے عبادت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے اطاعت سے، اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا ہے خدمت سے. ہم یہ اپنا مزاج بنائیں. 2 سالہ علم دین کورس میں ہم یہ دیکھیں اللہ کا حق کیا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کریں، مخلوق کی خدمت کیسے کریں. میں اس کو دوسری طرح سمجھانے لگا ہوں. ہم اس 2 سالہ علم دین کورس میں یہ بات سمجھیں کہ اللہ کے احکام کون کون سے ہیں. ہم 2 سالہ علم دین کورس میں سمجھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں اور آپ کے مبارک طریقے کیا ہیں. ہم یہ 2 سالہ علم دین کورس میں سمجھیں، ہم اس کو سمجھیں اور پڑھیں کہ ہمارے اوپر کس بندے کے حق کیا ہیں. بس لطف آ جائے علم دین کورس کرنے کا، لطف آ جائے پڑھنے کا، لطف آ جائے پڑھانے کا، مزہ آ جائے ہمیں ای مرکز کو چلانے کا. آپ یقین فرمائیں، اللہ گواہ ہے، میں دعائیں مانگتا ہوں اساتذہ کرام کے لیے جو پڑھاتے ہیں، اور دعائیں مانگتا ہوں رات کو اٹھ کے ان کے لیے جو پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، یا اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، یا اللہ تو ہم سب کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے مجھے بھی قبول فرمائے. تو یہ بنیاد ہے ہمارے علم کی، یہ بنیاد ہے ہمارے علم کی. ابھی دیکھیں ذی الحج ہمارے سامنے ہے، ماہ ذی الحج مبارک ماہ ہے. ہم نے دیکھنا ہے اس موسم کے اعتبار سے عبادت کیا ہے، اس موسم کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے، اس موسم کے اعتبار سے مخلوق کے حقوق کیا ہے، ہم نے دیکھنا ہے. 9 ذی الحج تک، عشرہ ذی الحج، عشرہ تو کہتے ہیں نا 10 کو تو عید ہے، 9 ذی الحج کے روزے، اللہ اکبر، ہر ایک دن کا اجر 1 سال کے روزوں کے برابر، ہر رات کی عبادت کا اجر لیلۃ القدر کے برابر. ہم آج نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے تو روزے رکھیں گے، ورنہ جتنے رکھ سکے رکھیں گے. رات کا قیام کریں گے، جتنا کر سکے کریں گے. 2 رکعت پڑھ لیں، کچھ نہ کریں، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں جماعت کے ساتھ. صبح فجر کی نماز پڑھیں تہجد کے ساتھ، فجر کی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ. انشاءاللہ
پوری رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج قربانی کرنی ہے۔ 9 ذی الحج کی فجر سے شروع ہوں، ایام تشریق 5 دن تک وہ چلنے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد مسافر، مقیم، مرد، عورت تکبیرات تشریق پڑھیں۔ مرد اونچی آواز سے، عورت آہستہ، ایک بار پڑھنا ہے۔ پھر ان دنوں میں قربانی ہے۔ بہترین جانور، اچھے سے اچھا جانور اللہ توفیق عطا فرمائے اونٹ ذبح کرے، اللہ توفیق عطا فرمائے گائے ذبح کرے، بھینس ذبح کرے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اچھے سے اچھا بکرا اور دمبا ذبح کرے۔ میں تو اکثر اپنے احباب سے گزارش کیا کرتا ہوں جن کا مجھ سے بہت قریبی تعلق ہے، میں کہتا ہوں اگر آپ کے پاس وسعت ہے تو اونٹ کی قربانی بھی کریں، گائے کی بھی کریں، بکرا چھترے کی بھی کریں، تاکہ تینوں قسمیں قربانی کے اندر آ جائیں۔ میں بحمد اللہ تعالیٰ خود اس کا اہتمام کرتا ہوں، اونٹ میں بھی حصہ ڈالتا ہوں، گائے میں بھی حصہ ڈالتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ بکرے کی بھی قربانی ہو، تاکہ ساری اقسام جو قربانی کی ہیں وہ ادا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے سب کو۔ تو آنے والے موسم میں مسائل سیکھیں انشاءاللہ العزیز۔ مسائل قربانی کے عنوان پر تفصیلاً گفتگو میری ہفتہ اور اتوار ان کی رات کو ہوگی، پاکستانی وقت کے مطابق 9 سے 11 بجے، 2 گھنٹے ہفتہ اور 2 گھنٹے اتوار رات کو۔ اس میں ہمارے جو قربانی کے مسائل ہیں، خصوصاً اختلافی مسائل، اس کو انشاءاللہ دلائل کے ساتھ، شر و بس کے ساتھ بیان کیا جائے گا تاکہ الجھن باقی نہ رہے۔ خیر، میں نے آپ کی خدمت میں جو بات عرض کی ہے، میں سبق کی طرح اس کو بیان کر رہا ہوں، سبق کی طرح پیش کر رہا ہوں، آج کہ آپ اس کو سبق سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کو عبادت سے راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ان کی خدمت سے راضی کرنا ہے۔ تو ہم نے عابدانہ مزاج بنانا ہے، مطیعانہ مزاج بنانا ہے، خادمانہ مزاج بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مخلوق کی اللہ میں خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔